امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، یہ بدنصیبی کی انتہا ہے کہ انسان پیاسا ہو اور اس کے پاس پانی موجود ہو لیکن اس کو وہ استعمال نہ کرے۔ انسان بھوک سے مر رہا ہو، اس کے پاس خوراک موجود ہو لیکن خوراک کی طرف وہ ہاتھ نہ بڑھائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے بد نصیب ترین لوگوں میں مکہ کی بستی کا وہ سردار سب سے زیادہ بد نصیب تھا، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آ گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لے آیا۔ جس ہستی کی جھلک کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں، اس کی آغوش میں وہ پیدا ہوا اور پھر ساری ہدایتوں کا نور اس کی ساتھ والی حویلی کے اندر موجود تھا، لیکن اس کی قسمت میں اندھیرے تھے اور اس کی قسمت میں تاریکی تھی، اور ساری زندگی اس نے اسی تاریکی میں گزار کر پھر آخر کفر کی موت کو اختیار کیا۔ عزیز دوستو، اسی طرح یہ دو خواتین بھی دنیا کی بد نصیب ترین خواتین تھیں، جو نبی کی زوجیت میں تھیں، نبی کے نکاح میں تھیں، نبی کے گھر میں تھیں۔ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے جو ہستی تشریف لائی تھی وہ ان کے گھر کے پاس موجود تھی، ان کے گھر کے اندر موجود تھی، لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرض منفرہ میں بھی مبتلا نہیں کرتا۔ ایسی مرض اس کو لگ جائے کہ لوگ اس سے نفرت کریں، اور نبی کے گھر میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں آ سکتی اس کے نکاح۔ یہ دونوں خواتین اپنے عقیدے کے اعتبار سے بے شک نبی پر ایمان نہیں لے آئیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بدکار تھی، لیکن یہ سیدنا لوط علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لے آئیں اور ان کے مشن کی مخالف تھیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں شامل کر دیا جو تباہ اور ہلاک ہونے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی تھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہ قوم کے لوگوں، یہ تم کیا کر رہے، یہ حرکتیں تمہاری اچھی نہیں ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جناب لوط علیہ السلام کو کئی بار قوم نے وارننگ دی تھی کہ اپنے اس مشن سے باز آ جاؤ۔ تو اگر پاک صاف رہتا ہے تو اپنے گھر میں پاک صاف رہے، ساری دنیا کا تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ جس طرح آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، کسی کو کوئی خیر کی بات کہتے تو ٹھیکیدار ہے۔ مسلمان ٹھیکیدار ہوتا ہے جی، یہ اللہ کی حدود کا سپاہی ہے۔ کوئی اللہ کی حدوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان صرف اپنی کھال کو بچانے کے لیے نہیں آیا، آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ وہ کام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کام امت کے ہر فرد نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ تو ٹھیکیدار ہے سارے جہان کا، بڑا تو نیک بنتا ہے، ہماری بستی سے نکل جا۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام کو جب یہ خوش شکل فرشتے ملے اور ان کو وہ اپنے گھر لے آئے، اور معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح ان کو اپنے گھر لے آئے، لیکن ان کو خدشہ بہت تھا کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے جس میں آج میں مبتلا کیا گیا ہوں۔ راستے میں وہ فرشتوں سے کہہ بھی رہے تھے کہ یہاں کی بستی کے لوگوں کا رواج بہت گندا ہے، یہاں کے لوگ بڑے بدکار ہیں، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اپنے گھر میں لے آئے۔ جب ان کو گھر میں لے آئے تو اب یہاں یہ خیانت ہے، گھر میں لے آئے تو ان بچوں کے گھر میں لے آنے کی خبر ان کی بیوی نے ان لوگوں تک پہنچائی کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے۔ بس یوں ہی ان کو پتہ ہوا، پھر تو وہ آئے، اور آئے اس طرح جس طرح بالکل وہ جنسیت کا ایک نشہ ان کے سر کے اوپر سوار ہو، جھوم رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ آزمائش جب کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے
ہفتے والے دن روکا تھا کہ مچھلیاں نہ پکڑو، لیکن اس دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کو امتحان مطلوب ہو تو اللہ تعالیٰ پھر مواقع بندہ مومن کے سامنے، عام انسان کے سامنے رکھتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ کس حد تک ضبط کر سکتا ہے اور کس حد تک کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو وہ اللہ کے فرشتے تھے، پتہ نہیں کتنے خوبصورت ہوں گے، انہوں نے تو دیکھے بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ بدمست تھے اور آ کر کہنے لگے کہ نکالو ان کو۔ اب اس وقت اللہ کے بندے نے جس طرح درد مندانہ الفاظ کہے قرآن حکیم میں، دوسرے مواقع پر وہ بیان ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہائے کاش کہ آج میرا کوئی ساتھی ہوتا، اے کاش کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، اے لوگوں مجھے اپنی قوم کے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ تم کیا کر رہے؟ بڑی بے بسی اور بڑی درد مندی جب انتہا کو پہنچتی ہے، اور جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص تو اب غم سے بالکل مرا جا رہا ہے اور بے بسی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کے فرشتوں نے کہا لوط گھبرا نہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، بس ہم ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے۔ جی، اور پھر کہتے یہ ہیں کہ جب وہ بالکل نہ رکے بلکہ کباڑ کو انہوں نے توڑ دیا یا دیوار پھلانگ کر وہ اندر آ گئے، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے نکلے اور انہوں نے اپنا ایک پر مارا ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کی آنکھیں ساری کی ساری اڑ گئیں اور اندھے ہو گئے۔ لیکن سرکشی دیکھیے کس طرح ان کے رگ و ریشے میں اتری ہوئی تھی، اندھے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تڑیاں لگائیں کہ صبح ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے، صبح ہونے تو دے۔ اور صبح ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ آپ بھی چلے جاؤ اور آپ کے گھر والے بھی چلے جائیں۔ ہدایت آپ کے لیے یہ ہے کہ ہمارا عذاب آئے گا، اور جب ہمارا عذاب آئے گا تو پھر کس طرح چیخیں نکلیں گی، پھر کس طرح دھماکے ہوں گے، پھر کس طرح لوگ وہاں کٹیں گے، مریں گے، جلیں گے، اور کس طرح کا وہاں ماحول ہوگا۔ لیکن تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم میں سے کسی شخص نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پھر خدا کی نافرمانی ہو جائے گی اور تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ جی، اگلے دن کو ویڈیو دکھا رہا تھا ترکی کی، 45 سیکنڈ کے اندر ایک شہر برباد ہوا۔ 45 سیکنڈ کتنے ہوتے؟ آدھا منٹ بھی پورا نہیں تھا۔ خدا کا جب عذاب آتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا گھر محفوظ ہے اور میں بڑا محفوظ ہوں۔ جی، اس کی بے پناہی سے ہر وقت خدا سے جی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، تو حسب ہدایت جو ملی تھی، سیدنا لوط علیہ السلام اپنے سارے گھر والوں کو لے کر نکلے، رات سے پہلے صبح سے پہلے انہوں نے وہاں سے نکل جانا تھا۔ جو ہی وہ بستی سے باہر نکلے خدا کے عذاب آنا شروع ہو گیا۔ خدا کا عذاب کیا تھا؟ آسمان سے پتھر تھے جو برس رہے تھے، اور پتھر جب ایک انسان کو لگتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مرتے ہوئے لوگ، اذیت و عذاب میں مرتے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے۔ جی، یہ ڈراموں میں دیکھتے ہیں تب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بات ایکچولی ایک نہیں، کئی لوگوں کے اوپر وہاں پتھر برس رہے تھے، اور جس کے اوپر پتھر لگتا تھا وہ موت کی ضرب کھاتا تھا، تو اس کی چیخ کس طرح نکلتی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں، اور کیسا وحشت ناک وہاں ماحول ہوگا۔ لیکن حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے سب کو تاکید کی کہ نہیں دیکھنا بھی۔ کسی نے پیچھے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ پیچھے نہیں دیکھنا، اس نے کہا تو روز اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تیری کی باتیں کون سی ماننے والی ہوتی ہیں؟ جی، چنانچہ اس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی اور کہا ہائے میری قوم تباہ ہوگی، بس یہ کہا تو یکا یک وہ پتھر اس کے نصیب میں جو لکھا گیا تھا وہ پتھر اس کو آ کر لگا اور وہیں پہ ٹھہر۔ آج بھی سوشل میڈیا کو آپ ذرا دیکھیں کھول کر تو اس میں پہاڑوں کے اوپر ایک تصویر نظر آتی ہے، ایک عورت کا مجسمہ کھڑا ہوا، کہتے یہ ہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی تصویر ہے جس کو اللہ نے پتھر بنا دیا تھا۔ ہاں جی، تو یہاں بالکل یہی کہا گیا کہ
اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا تھا الا آل لوط، لوط علیہ السلام کی آل جو ہے اس کو ہم اس عذاب سے بچا لیں گے. انا لمنجوہم اجمعین، انا بے شک ہم لمنجوہم ان کو نجات دیں گے، اجمعین سب کے سب کو نجات دیں گے. تو یہاں یہ تاثر ابھرتا تھا کہ سب کے سب میں تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آتی ہے، تو فوراً کہہ دے گا الا امرأتہ، لیکن اس کی وہ بیوی سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی قدر نہ ہو، اس کا ہم نے مقدر یہ بنایا ہے، اس کی قسمت ہم نے یہ لکھ دیا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انہا لمن الغابرین، وہ ان لوگوں میں سے ہوگی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں. جی وہی غابرین، غبار، قدم آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے رہ جاتی ہے. تو آپ نکل جائیں گے اس عذاب سے، لیکن وہ پیچھے رہ جائے گی، اور ان کا انجام بھی، اس کا انجام بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جو بدکار لوگ تھے. اور پھر اسی طرح ہوا جس طرح اللہ نے کہا تھا. صبح سے پہلے پہلے سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھرانے کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، اور بعد میں خدا کا عذاب آیا، اور ایک ایک آدمی کے اوپر جو پتھر میزائل کی صورت میں جہاں کوئی موجود تھا وہاں آ کر اس کو لگا، اور وہاں اس کا کام تمام ہو. اللہم صلی علی